انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بیماری سے بچاؤ کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ہر طرح کے مضامین پیش کرتے ہیں جس میں لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کیا کیا مسائل آگے آنے والے ہیں اور کیا کیا مسائل ہمارے ملک میں، ہمارے مختلف علاقوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کے اوپر ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان میں ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم اس خبر کے حوالے سے بھی بتانا چاہیں گے کہ ملیریا کے لیے ہمیں بہت یعنی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ملیریا ایک ایسا مرض ہے جس کا روک تھام کی جا سکتی ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ روک تھام کرنے سے ہم بے شمار جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم اپنے فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اس خبر سے مطلع کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ہم آسانی سے روک سکتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح ہمیں ان کو روکنا چاہیے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر ملیریا کے کیسز سب سے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں ملیریا سے ہر سال سب سے زیادہ ہلاکتیں بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں، جبکہ سب سے کم پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ صحت بلوچستان کے پاس صوبائی اور ضلعی سطح پر ہونے والی ان ہلاکتوں کے اعداد و شمار موجود نہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے اعداد و شمار کے مطابق صومالیہ، سوڈان اور یمن کے بعد پاکستان ملیریا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان میں سالانہ 3 لاکھ ملیریا کے کیسز سامنے آئے ہیں اور ان میں سے 80% صرف بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں ہیں، کیونکہ وہاں اب تک ملیریا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئیں۔ WHO پاکستان کے پروگرام کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر قطب الدین کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں ڈائگنوسس یعنی تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ملیریا سے بچاؤ کے لیے اب تک ان ادویات کا استعمال جاری ہے جنہیں نہ صرف ترقی یافتہ ممالک بلکہ WHO نے بھی اپنے فہرست سے نکال دیا ہے۔ ان کے مسائل بھی ہیں، ان دواؤں کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اب وہ دوائیں استعمال نہیں ہو رہی، مگر ہمارے ملک میں یہ اب تک یہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ میڈیسن کون سی ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں، ہم ان کو یعنی کہ بند کر سکتے ہیں یا استعمال کرنا روک سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قطب الدین کے مطابق حاملہ خواتین اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد میں اموات کی وجہ ملیریا ہے۔ اس بارے میں محکمہ صحت بلوچستان میں ملیریا کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر ایوب کاکڑ کا کہنا ہے کہ صوبے کی ایک بڑی آبادی دور دراز علاقوں میں رہتی ہے جہاں لوگوں میں ملیریا کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ ملیریا کی علامات بتاتے ہوئے ڈاکٹر ایوب کاکڑ نے کہا کہ شدید گرمی میں سرد بخار کا ہونا، سر میں شدید درد ہونا، کھانے پینے کو دل نہ کرنا اور دن بدن کمزور ہونا ملیریا کی واضح نشانیاں ہیں۔ اس وقت بلوچستان کے 30 اضلاع یعنی 30 اضلاع میں 18 اضلاع ایسے ہیں جہاں ملیریا کی تشخیص ڈائگنوسس کے مراکز موجود ہیں اور ہر مرکز میں سالانہ 20,000 ملیریا کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے باقی 12 اضلاع میں صوبائی سیکریٹری صحت عصمت اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کے لیے بھی فنڈ مختص کیے جائیں گے جہاں تشخیصی یعنی ڈائگنوسس مراکز موجود نہیں ہیں، یعنی ڈائگنوسٹک لیبارٹریز موجود نہیں ہیں، وہاں پر بھی لیبارٹریز بنائی جائیں گی۔ سیکریٹری صحت نے مزید کہا کہ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق گندگی اور مچھر سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ ان کے بقول اگر عوام حکومت کے ساتھ تعاون کرے تو سن 2012 کے آخر تک بلوچستان میں ملیریا کا خاتمہ ممکن ہے۔
دوسری جانب WHO نے پاکستان میں اس موذی مرض پر قابو پانے کے لیے 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مختص کیے ہیں، جن میں سے 60% رقم صرف بلوچستان اور قبائلی علاقوں پر خرچ کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ WHO نے کافی یعنی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اور ہم ہر لیول پر، عوام کے لیول پر، محکمہ صحت کے لیول پر، اور NGOs جتنی بھی NGOs ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں جو بھی NGOs ہیں، وہ سب مل کر اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے اس سے کافی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں اور خواتین میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کو اور ملیریا کے مسئلے کو ہمیں خاص طور پر ایڈریس کرنا چاہیے، اور عوام کو جتنی بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں جو لوگ صحت کے بارے میں کام کر رہے ہیں ان کو، اور جو لوگ بھی یعنی کہ عوام کو ایڈریس کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس حوالے سے بہت اچھا کام کرنا چاہیے، وہ بھی بہت اچھی طریقے سے لوگوں میں شعور اجاگر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر، ہر لیول پر، ہر جگہ پر، ہر چھوٹے گاؤں میں، قریوں میں، ہر جگہ مساجد موجود ہیں۔ اگر ریلیجیس جماعتیں اس چیز کو موضوع بنائیں کہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں شعور اجاگر کر کے اور اپنی صحت کو بہتر کریں، تو سب سے اچھا کام ہوگا۔ اس سے لوگوں کی جانیں بچیں گی اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ بہتر زندگی گزار سکیں گے۔